ہم فلسطین کے ایشو کو اگر دیکھیں تو اس کا آغاز جو ہے وہ صہیونی تحریک سے ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 16ویں صدی کی بات ہے۔ یہودیوں کو آپ جانتے ہی ہیں سارے کہ یہودی کون لوگ ہیں اور کیا ہے۔ آپ قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز سے واقف ہیں کہ یہودیوں کی کتابوں میں نبی آخر الزمان کا تذکرہ موجود تھا، اور یہ لوگ پہلے سے اس کے لیے تیار تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں گے، اور اسی لیے مدینہ میں انہوں نے بہت بڑی بستی، جو لوگ دنیا کے مختلف کونوں سے آئے تھے اور یہ مدینہ میں رہتے تھے۔ تین مشہور قبائل تھے ان کے جو مدینہ کے اندر تھے، کچھ آبادی ان کی خیبر کے اندر تھی، اور اس حجاز مقدس کے اندر یہ رہتے تھے، اس لیے کہ یہاں ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود تھا کہ نبی آخر الزمان نے آنا ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہیں اس بات کا بہت رنج تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ان کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں نبی ماننے سے منکر ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی داستان ہے، یہ چونکہ بہت ساری چیزیں پہلے سے ہیں چل رہی ہیں اور یہ بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے چھوٹا اس کو مختصر کر کے کرتے ہیں کہ جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، پھر حجاز سے نکالے گئے، پھر خیبر سے نکالے گئے، پھر اس کے بعد عرب سے نکال دیے گئے یہ لوگ، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور اس کے اندر ہوتا رہا۔ لیکن جو ان کی تھی کہ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخری پیغمبر انہوں نے نہیں مانا، لیکن ان کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، اور وہ شخص وہی ہے جس کو ہم دجال کہتے ہیں، کہ وہ دجال آئے گا، اور اس کے بعد یہاں پہ جو یہودی ہے وہ اس کی بیعت کریں گے۔ وہ جھوٹا نبی ہوگا، وہ اپنے آپ کو نبی کہے گا لیکن وہ نبی نہیں ہوگا، وہ دجال ہے، وہ جال ساز جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک جعلی نبی ہوگا، جھوٹا کافر لکھا ہوا، اس کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس کا موقع نہیں ہے یہاں پہ، اور یہ آئے گا۔ یہودی اس کا انتظار کرتے رہے بڑے طویل عرصے سے، اور ان کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہوئی کہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، وقت گزر رہا ہے، وہ نشانیاں ختم بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو آخری پیغمبر ہے وہ نہیں آ رہا، یعنی کہ ان کا دجال نہیں آ رہا۔ اور پھر اس کے اندر سے ایک موومنٹ اٹھی جس نے کہا کہ یہودی دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، اور ان یہودیوں نے اتنے پہ، اگر چونکہ جو اس کے معجزے ہیں کہ جب اس نے آنا ہے تو اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر ان کے بقول، ان کے عقیدے کے مطابق بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہونی ہے، اور بنی اسرائیل اس دنیا کے اوپر راج کریں گے، جو ان کی نظر میں اللہ کی محبوب مخلوق ہے، مخلوق جو ہے امت ہے، تو اس نے کرنا ہے۔ لیکن اتنے تھوڑے ہیں، اس اتنی آبادی کے ساتھ تو دنیا کے اوپر ہو نہیں سکتا، باقی لوگ تو یہودی ہو نہیں سکتے، اب کیا ہوگا اس کا حل؟ یہ کیا کہ صہیونی تحریک نے وہاں سے جنم لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے حالات بنائیں گے کہ جہاں دنیا کے اوپر ہم کنٹرول کر لیں گے، اور اس کے بعد جب دجال یا ان کا آخری جس کی انتظار وہ کر رہے تھے وہ شخص آئے گا، تو اس کے لیے سارا سٹیج تیار ہوگا، اور بس اس نے ٹیک اوور کرنا ہے، اور پھر دنیا کے اوپر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ ان کا نظریہ ہے جو صہیونی تحریک کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انہوں نے پینیٹریٹ کرنا شروع کیا دنیا کے اندر، بہت آہستہ آہستہ بینکنگ سسٹم، اور جو سود خوری ان کا پیشہ ہے اسی کو انہوں نے چلایا، اور اس کی وجہ سے ہوتے ہوتے بالآخر وہ دنیا کے اوپر بہت بڑے حد تک قابض ہونے میں جو وہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے نا، کہ جب یہ قابض ہو گئے، ان کی ہوا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم فلسطین کے اوپر آئیں، چونکہ ان کی جو بنیاد ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ آخری جو دجال آئے گا تو وہ مسجد اقصی کی جگہ وہاں پہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بحال کرے گا، اور وہاں سے نقطہ آغاز ہوگا یہودیت کے راج کا، یہودیت کی پوری دنیا کے اوپر جو حکومت ہوگی اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ بیت المقدس سے ہوگا، جہاں پہ کہ ہیکل سلیمانی سب سے پہلے دجال آ کے قائم کرے گا۔ تو اس لیے فلسطین کو یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اس کے لیے انہوں نے بڑے عرصے سے طویل عرصے سازشیں کی، ابھی موقع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے اندر
انہوں نے کنونس کیا جو اتحادی طاقتیں تھیں ان کے ساتھ، اور پہلی جنگ عظیم جس طریقے سے شروع ہوئی اس کے اندر بھی ان کا بہت بڑا رول تھا. انہوں نے اس جنگ عظیم کو شروع کروایا اور اس کو پھر پٹ آن کیا، جو ہے زبردستی خلافت عثمانیہ کو اس کے اندر انوالو کیا، جس کا بظاہر شامل ہونے کا کوئی پہلے سے پروگرام نہیں تھا. لیکن جو بھی ہوا بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ خلافت عثمانیہ کے اوپر سارا بلیم آیا، جرمنی بھی بچ گیا اور جو محوری طاقتیں تھیں وہ سب کو چھوڑ کے سارا زور خلافت عثمانیہ کے اندر ہوا. اس وقت بھی خلافت عثمانیہ نے بہت زبردست ریزسٹنٹ کیا. پھر کبھی اگین اس کے اوپر بات کریں گے کہ عراق کے اندر جو پوری اتحادی افواج تھی ان کو شکست فاش دے دی، فلسطین کے اندر شکست فاش دے دی، کسی جگہ پہ بھی انہوں نے ہونے نہیں دیا. کیلیپولی کے محاذ پہ جب انہوں نے حملہ کیا ترکی کے اوپر، تو وہاں پہ ایک بہت بڑی جو ہے جنگ لڑی گئی، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں شکست ہوئی اتحادیوں کو. اس کے بعد ایک نئی ویو آئی جو عرب جو ہے ان کو انہوں نے کیپچر کیا. لارنس آف عربیہ والی پوری ایپیسوڈ ہوتی ہے اور وہاں سے لوگ دوبارہ جو ہے وہ ترک پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں ڈیفیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ اندر سے بہت زیادہ غداری ہو چکی تھی، وہ سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو وہ ہوتے ہوتے پھر پہلے جو ہے خطہ عرب ان کے ہاتھ سے نکلا، اس کے بعد جو پیچھے شام ان کے ہاتھ سے نکلا، پھر لبنان اور یہ فلسطین بھی بالآخر انہیں ترک کرنا پڑا اور وہ پیچھے ترکی کی حدود کے اندر سمٹ کے چلے گئے. اور پھر وہاں پہ بھی جو ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو تھی مصطفیٰ کمال پاشا نے وہاں پہ جو حکومت بنائی تو اس نے تمام علاقے جو ترکی کی موجودہ سرحدات تھیں ان سے باہر کا تمام اس کو وڈرا کر دیا، کہ ترکی کی خلافت کا خاتمے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد وہاں سے اپنی ساری جو زیر قبضہ یا اس کی مملکت کی جو حدود تھی ان سے وڈرا ہو گئے اور موجودہ ترکی کی حدود اس میں پھر علاقے بانٹ لیے گئے، کچھ فرانس نے لیے کچھ اس کے اوپر. تو فلسطین کا جو علاقہ تھا یہ تولیت میں گیا برطانیہ کی. اور پھر برطانیہ کے پاس جب یہ علاقہ آیا تو یہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ یہودیوں کو اجازت دی کہ فلسطین میں آ کے آباد ہونے کی. اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر یہودیوں نے ایک موومنٹ چلائی لوگوں کو لے کے آنے کی فلسطین کے اندر. اس وقت کے اخبارات اگر دیکھے جائیں آج بھی لائبریریز میں موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ اخبارات میں اشتہار چھپ رہے ہیں کہ جو مقدس سرزمین ہے وہ بلا رہی ہے اور یہودیوں پلٹو اور واپس آؤ، اور وہ پورا ایک جو ہے نا فلسطین کی طرف وہاں پہ. اچھا، اس دوران میں وہ واقعہ آتا ہے جس کو آج کل ہمارے بہت سارے لبرلز جو ہے اس کو کر رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں کہ جی زمینیں بیچی تھی انہوں نے. تو وہاں پہ کچھ زمینیں خریدی گئیں. فلسطین ایک بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں پہ کوئی کنجسٹڈ آبادی نہیں تھی، اور لوگ جو ہے اس کے اندر سے وہ بیچنا شروع ہوئے، کچھ زمینیں لوگوں نے بیچی. اچھا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ شروع ہوا تقریباً اپنا 1924 سے لے کر، اور جو دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے 1940 تک آتے آتے جو کل یہودیوں کی آبادی تھی جس نے زمینیں خریدی تھیں اور جو منتقل ہوئے تھے، اس میں بہت بڑے پیمانے پہ ظاہر لوگوں کو دی گئی اسے، وہ فلسطین کی آبادی کا کل 3% بن رہی تھی. اس وجہ سے اس کا کوئی مطلب امکان نہیں تھا اس وقت کہ یہودی آئیں گے اور یہاں پہ قابض ہو جائیں گے، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. پھر یہ ہوا کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. دوسری جنگ عظیم کے اندر ایک چونکہ یہودی جو تھے وہ سارے کے سارے ان کی بہت بڑی آبادی تھی جرمنی کے اندر. تو جرمنی نے جب ٹیک اوور کیا تو اس وقت ایک پوری فضا بنائی گئی کہ جو نازی ہیں وہ یہودیوں کو قتل کر رہے ہیں. لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے ظاہر ہے ساز باز کر لی تھی برطانیہ کے ساتھ بھی اور دیگر اس کے ساتھ. تو جو اتحادی طاقتیں تھیں ان کے ساتھ ان کی ساز باز تھی اور یہ بڑے کھل کے سامنے آ گئے تھے. تو اندر بیٹھ کے یہ مخبریاں کر رہے تھے یہ ساری چیزیں. تو اس کی وجہ سے ایک جینون ریئیکشن تھا جو مطلب اگر آج کی حالات میں بھی دیکھیں تو وہ جینون ریئیکشن تھا. مطلب میں اس کو ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے تو میں اس کو اس سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جرمن یہودی سائنسدان تھا روزنبرگ، جس نے نیوکلر راز اس وقت دیے تھے سوویت یونین کو. تو امریکہ نے اس کو سزائے موت دے دی تھی. تو یہاں پہ یہودی جو کہ بڑی تعداد میں وہاں غداری کر رہے تھے تو ان کو بھی ہوا. اچھا، لیکن بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے کہ چونکہ ہولوکوسٹ جسے وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کوئی قتل عام ہوا بڑا، لیکن اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، خصوصاً یورپ کے اندر یا امریکہ ویسٹرن اکثر ممالک کے اندر اس کے اوپر کسی قسم کی ایکڈیمک ریسرچ نہیں ہو سکتی.
اور اس کے حوالے سے جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں وہ بھی بڑی بھونڈی سی ہیں، مطلب کہ انہوں نے گیس چیمبر بنائے اور ان گیس چیمبرز کے اندر ان کو لے کے گئے اور وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گیس جو ہے ان کے اوپر چھوڑی گئی اور اس چیمبر میں انہیں دم گھٹنے سے وہ مر گئے. تو یہ بات بھی ایک بڑا مطلب کامن سا اس کے اوپر سوال آتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس چیز کا ایک پروف رہے کہ وہ گیس چیمبر بنے ہوئے ہیں اور ان کا وجود موجود رہے. انہوں نے مارنا ہوتا تو بھوک سے بھی مار سکتے تھے، وہ زہر دے کے بھی مار سکتے تھے، تو یہ کرنے کی انہیں کیا ضرورت تھی. لیکن بہرحال ہو گیا. اس کے بعد یورپ کے اندر یہ کہا گیا کہ چونکہ بڑے پیمانے پہ وہاں پہ یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور یورپ کے اندر جو نازی اور نیو نازس، تو خیر اب ہے، اس وقت نازی جذبات ہی ہیں، اس کے حامی ہر جگہ موجود ہیں، تو یہودی سیف نہیں ہے، پورے یورپ کے اندر یہودی سیف نہیں ہے. تو یہودیوں کو کسی ایسے مقام پہ منتقل کیا جائے جو ان کے حوالے سے غیر جانبدار ہو، جہاں ان کے خلاف کسی قسم کی منفی جذبات نہیں پائے جاتے. اور یہ کہہ کے یہودیوں کو بڑے پیمانے پہ پناہ گزین کی حیثیت سے لے کے آیا گیا فلسطین میں. یہ بڑا دلچسپ ایک کہانی تھی کہ اس وقت چونکہ لوگ ایسے ہی تھے جو میر جعفر اور میر صادق ٹائپ کے لوگ فلسطین کے اندر تھے، تو بہت سارے شیوخ کے ہیں اخبارات وہ اگین موجود ہیں کہ جس کے اوپر لگا ہوا ہے کہ یہودیوں کے جہاز آ رہے ہیں اور وہ استقبال کر رہے ہیں لوگوں کا وہاں پہ کھڑے ہو کے، اور وہ ان کو ویلکم کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو کسی قسم کے جو ہے نا وہ کریں گے. اور بڑے پیمانے پہ یورپ سے یہودی جو ہے وہاں پہ آ گئے فلسطین کے اندر. یہ 1940 سے شروع ہوا اور جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد، جنگ عظیم دوم جب ختم ہوتی ہے تو جو جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے 3% آبادی تھی، وہ آبادی ہو گئی ان کی کوئی 18% کے قریب. وہاں پہ 18% جب آبادی ہو گئی ان کی، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو یورپ میں ٹرین کیا گیا تھا، وہاں پہ ان کی باقاعدہ مختلف جگہ پر ٹریننگ ہوئی کہ یہ جو ہے نا ان کو بڑا خطرہ ہے نازیوں سے، اس لیے ان کو ٹریننگ دینا بڑا ضروری ہے. وہ ٹریننگ دے کے یہاں لایا گیا اور اس کے بعد یہاں پہ فلسطین کے اندر آ کے انہوں نے جیسے ہی مطلب اترتے چلے گئے اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی کیمپس میں سیٹل ہوئے اور انہوں نے مقامی جو فلسطینی تھے ان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں شروع کر دی. پورے پورے گاؤں کے اوپر حملے، قصبوں کے اوپر حملے، شہروں کے اوپر حملے. اور اس کے بعد ایک فلسطینی چونکہ نہتے تھے اور ان کو آرمز بھی تھی، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ برطانوی فوج بھی ہوتی تھی اور اس میں ہندوستانی جو ہے نا وہ بھی موجود تھے. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب برطانیہ نے ٹیک اوور کیا تھا فلسطین کو تو وہاں پہ اکثریت جو فوجی تھے وہ ہندوستانی ریجمنٹس تھی جو وہاں پہ تعینات ہوئی تھی، اور اس میں مسلمان بھی تھے. یہ بھی ان کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے ہمارے اوپر کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے فلسطین کو خلافت عثمانیہ سے فتح کیا اور ہمیں دیا، اور اس کے اندر ایک کردار ہے. خیر وہاں سے آگے جب چلتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ شروع ہوا اور یہ ایک بڑے پیمانے پہ کنفلکٹ شروع ہو گیا. اس کے اندر کچھ مسلمان بھی تھے جس میں شیخ حسن البنا اور دوسرے لوگ جنہوں نے مزاحمت کی، کچھ کوشش کی، کچھ وہاں پہ لڑائی جھگڑے، لیکن بہرحال مسلمان نہتے تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ٹریننگ نہیں تھی، یہ ویل ٹرینڈ لوگ تھے اور انہیں ہر قسم کی امداد حاصل تھی. اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، مطلب میں ایک نام بتاؤں تو شاید بہت سارے دوستوں کو حیرت ہوگی کہ جو اسرائیل کی کمپین چلانے والے 3 بڑے نام اگر لیے جائیں تو ان میں جو ہے بین گورین، جو جس کا نام جو پہلا وزیر اعظم تھا وہ اور اس کے بعد دوسرا جو نام آتا ہے وہ البرٹ آئنسٹائن کا تھا. البرٹ آئنسٹائن نے کمپین کی، وہ امریکہ گیا دوسرے جنگ عظیم کے اندر، جہاں جا کے اس نے یہودیوں کو کنونس کیا اور فلسطین کا دورہ کیا اس نے اسرائیل کے قیام سے پہلے اور یہاں پہ لوگوں کو کیا. اس طرح جتنے بھی یہودی اس وقت کے بڑے بڑے نام تھے وہ سارے اس کمپین میں شامل تھے. خیر جب وہ یہ ہو گیا تب بھی 18% تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کے خلاف جو ہونا شروع ہوا، قتل و غارت گری شروع ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکلنا پڑا، مسلمان ہجرت کر رہے تھے. اور اس دوران جو برطانوی تھے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے اور انہوں نے اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی. یہ کنفلکٹ جاری تھا تو اس کا یہاں سے فلسطین کا کہا گیا کہ فلسطین کے اندر ایک کنفلکٹ آ گیا ہے، اب اس کا کیا حل کیا جائے. اچانک جو ہے وہ یہ ہوا کہ جو اقوام متحدہ بنی دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے فلسطین کا ٹیریٹری ہے، اس کے اندر چونکہ یہ جاری ہے، ایک جھگڑا ہو رہا ہے دونوں ممالک کے اندر اور جنگ ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس کا حل یہ کرتے ہیں کہ اس فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں. ایک جسے 2 قومی حل جو آج کہا جاتا ہے فلسطین کے حوالے سے کہ جی وہ ہونا چاہیے،
یہ اس وقت اقوام متحدہ کی جو پہلی قرارداد تھی اس کے مطابق اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا کہ ایک فلسطین رہے گا اور ایک رہے گا اسرائیل ہو جائے گا. اس نے کہا کہ دو قومی حل. اچھا جیسے ہی مطلب یہ اقوام متحدہ کی طرف سے یہ آیا, اور یہ بڑی دلچسپ سی کہانی ہے کہ یہ وہ لوگ جو ریفیوجیز تھے, جو پناہ گزین تھے, کہ یورپ کے اندر وہ رہتے تھے لیکن ان کو وہاں پہ خطرات ہوئے اور ان کو اس لیے جنگ کے اندر وہ اس علاقے میں پناہ حاصل کریں, اور اس کے بعد ان کے لیے وہاں پہ جہاں پہ وہ ایز اے پناہ گزین آئے تھے وہاں پہ مقامی لوگوں کو آدھا ملک اور آدھا ملک جو ہے وہ ان پناہ گزینوں کو دے کے دو ملکی حل. جیسے ہی دو ملکی حل اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد برطانیہ وہاں سے نکل جاتا ہے, چھوڑ کے چلا جاتا ہے. برطانیہ چھوڑ کے جاتا ہے, اسرائیل کے قیام کا اعلان ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اسرائیل کو بڑے پیمانے پہ وہاں پہ بنتی ہے, امداد آنا شروع ہو جاتی ہے ہر طرف سے. اور یہاں سے وہ یوم نکبہ جسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ بڑی جو فلسطینیوں کے شہروں کے شہر جو ہے نا ان کے اوپر قبضہ ہوتا ہے, اس کو گھیر لیا جاتا ہے, وہاں پہ مارا جاتا ہے, ان کو نکالا جاتا ہے. اور وہ تمام لوگ جو آج لبنان کے اندر, آج شام کے اندر, آج اردن کے اندر بڑے بڑے کیمپوں میں لاکھوں کی تعداد میں جو فلسطینی مہاجر آباد ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جس میں اس کو کیا گیا. اچھا جب یہ فلسطین اور اسرائیل دو کیا گیا تو اس میں بھی آپ یہ کہہ لیں کہ جو زیادہ رقبہ تھا وہ اسرائیل کو دیا گیا, لیکن بہت معمولی سا فرق تھا. کوئی 52% اسرائیل کو دیا گیا اور 48% کے قریب, تھوڑا سا میں ہو سکتا ہے مجھے فگر تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے, لیکن یہ ہوا کہ اس وقت اس طریقے سے دیا گیا. تو جو اسرائیل کی کل آبادی تھی یہودیوں کی, وہ اس وقت بھی اقوام متحدہ کے مطابق بھی 22 سے 23% کے قریب تھی. تو اگر 23% بھی مان لیا جائے تو 23% آبادی کو ملک کا 52% حصہ دے دیا گیا, اور باقی جو تھی, جو باقی آبادی تھی, جو اگر اس میں سے نکال دیا جائے تو 78% جو آبادی تھی اس کو ملک کا 48% حصہ صرف دیا گیا. یہاں سے ہوا. اس کے بعد جیسے ہی ہوا تو عرب ممالک جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ ایک جنگ شروع ہوئی 1948 کی, جو عرب اسرائیل جنگ تھی. اس کے اندر سارے عربوں نے مل کے حملہ کیا, لیکن یہ پسپا ہوتے چلے گئے, اور اسرائیل نے نہ صرف وہاں سے جو شروع ہوا تھا اس کا 52%, اس کو کوئی 63-64% علاقے پہ قبضہ کر لیا 1948 کی جنگ میں. اچھا پھر اس کے بعد دوسری جنگ, پھر تیسری جنگ, پھر ہوتے ہوتے جب یہ آیا 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی, اس میں وہ بیت المقدس پہ بھی قبضہ کر لیا اس نے, اور اس کے بعد جو عربوں کے پاس کل جو رقبہ تھا اس کا صرف کوئی 18% رہ گیا, باقی سارا اسرائیل نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد یہاں تک ہوا. اچھا اسی دوران یہ بھی چیز نوٹ کریں کہ دنیا سے جیسے ہی مطلب 1948 کے بعد اسرائیل بن گیا تو اس کے بعد پوری دنیا سے یہودیوں کو وہاں پہ بلایا گیا, بڑی بڑی مراد دی گئیں کہ ہر آنے والے یہودی خاندان کو ایک گھر ملتا تھا, اس کو کاروبار کے لیے پیسے ملتے تھے, اس کو امداد ملتی تھی, بچوں کو وظائف ملتے تھے. امریکہ کے اندر, برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں جو بھی اسرائیل منتقل ہو جاتا تھا اس کے لیے سب کچھ کھلا ہوتا تھا. تو یہ بڑی چارمنگ تھی. پاکستان سے بے شمار لوگ گئے, پاکستان سے کوئی جو ہے اس کے ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی کچھ چیزیں ڈھونڈنے کی, تو مجھے پتا تھا کہ تقریباً پاکستان کی جو 1947 میں آبادی تھی اس میں کوئی 20-22 ہزار کے قریب یہودی تھے یہاں پہ رہنے والے جو یہاں منتقل ہوئے تھے. اچھا پاکستان کے جو کراچی کی سرحد کی دوسری طرف جو گجرات کا علاقہ ہے, گجرات اور ممبئی میں جو آبادی تھی وہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ وہاں پہ یہودی آباد تھے, وہ سارے منتقل ہوئے. اچھا پولینڈ سے بہت بڑی تعداد میں, مطلب تقریباً 20-22 لاکھ کے قریب. صومالیہ سے لے کے گئے, اس کا ایک پورا آپریشن چلایا گیا. افریقہ کے مختلف ممالک میں جو یہودی قبائل تھے, اور وہ قبائل بھی جو یہودی جن کو یہودی مانتے ہی نہیں تھے, ان قبائل کو بھی یہودی مان لیا گیا اور ان کو فلسطین کی سرزمین پہ لے کے جایا گیا, اور وہاں پہ اسرائیل کی نیشنلٹی لی تاکہ ان کی آبادی زیادہ ہو سکے. اچھا اس میں ایک اور بہت دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو رشیا تھا, جو سوویت یونین تھا, جسے اس وقت جو ہے آئرن کرٹن کہا جاتا تھا, کہ وہ پردے کے ایک آئینی پردہ ہے وہاں پہ اور اس کی بیک پہ ہوتا ہے جس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, وہاں پہ بھی یہودیوں کو بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اجازت دی گئی جنہوں نے وہاں سے منتقل ہوئے, اور لاکھوں کی تعداد میں روسی یہودی وہ آئے اسرائیل کے اندر. اچھا اس میں پھر مسلسل جو ہے نا وہ لینڈ گریبنگ ہو رہی تھی, 1967 کے بعد بھی ختم نہیں ہوا. 1967 میں بھی جو مشرقی یروشلم تھا
वो मुसलमानों के पास रहने दिया गया, और उसका मगरबी हिस्सा जो था, हत्ता के दीवार गरिया वाली जो मगरबी साइड है, उसको भी लेके हरम शरीफ, जिसे जो मस्जिद अक्सा का जो कंपाउंड है पूरा, जिसको हरम शरीफ कहा जाता है, उसकी मगरबी दीवार, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, वो यहूदियों के पास आ गई, और बाकी जो मशरकी यरूशलेम था वो मुसलमानों के पास रहने दिया गया, और उसका इंतज़ाम जो है वो उर्दन के औकाफ के पास था। तो आज जो एक तो खादम हरमैन शरीफैन को हम जानते ही हैं, जो सऊदिया का अमीर होता है, तो जो इसराइल का जो शहंशाह होता है वो भी खादम हरम कहलाता है, जो हरम में अक्सा है उसका वो खादम कहलाता है, चूँकि ये इख्तियार उसके पास है, उनके औकाफ के अंडर होती है। अच्छा, इसमें इस दौरान फिर लैंड ग्रैबिंग जो है वो इसराइल मुसलसल करता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये बढ़ती चली गई तो फ़लस्तीन होते 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 सिर्फ और सिर्फ दो जो है वो रह गया। एक दरिया उर्दन के मगरबी किनारे, दरिया उर्दन वो है जो फ़लस्तीन और उर्दन के दरमियान जो बाउंड्री का काम देता है। तो उसके मगरबी किनारे पे एक छोटी सी पट्टी है जो आज फ़लस्तीन रह गई है, और एक मिस्र के साथ जो है छोटा सा टुकड़ा, जिसे गजा स्ट्रिप कहा जाता है, एक छोटी सी पतली सी पट्टी जो जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम है और लंबाई में थोड़ी सी मुस्ततील नुमा, जो वहाँ पे रह गई। और इनको घेर के इतनी कंजेस्टेड उसके अंदर लेके आया गया कि जहाँ पे ये कह लें कि फी इस वक्त जो है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी जगह रहते हैं, जो है पर स्क्वायर किलोमीटर जो क्राइटेरिया होता है उसके तहत, तो वो गजा स्ट्रिप है। और वो लोग हैं कि जिनको दुनिया के कोई हकूक में असर नहीं है, उनके पास बिजली का निज़ाम जो है वो सारा इसराइल से आता है, जब चाहते हैं वो बंद कर देते हैं। पानी के जितने भी रिसोर्सेज थे वो इसराइल ने बंद कर दिए उनके, वो और बहुत खाने पीने की सारी अशिया बंद होती हैं। अच्छा, ये जो गजा का इलाका है, इसका ताल्लुक जो है वो इसके रिफा जो बॉर्डर है वो मिस्र के साथ लगता है, और जो सेज होती है, जो उसका मुहासरा होता है, इसराइल 3 तरफ से कर सकता है। चौथी तरफ का मुहासरा उसी वक्त कामयाब होता है जब रिफा बॉर्डर को बंद कर देता है मिस्र, और इसी रिफा बॉर्डर को बंद होने की वजह से बाकायदा तौर पे गजा मुहासरे के अंदर आता है। और मिस्र की हमेशा से रही है, उसने मुबारक की हुकूमत थी तो यही चलता रहा। उसके बाद जब सीसी की हुकूमत आई तो यही चल रहा है, हत्ता कि सीसी ने तो बाकायदा तौर पे वहाँ पे ज़ेर ज़मीन कुछ सुरंगें बनाई गई थी, उस पूरे इलाके को डिमोलिश करके वहाँ पे उन्होंने एक नहर बनाई और उसके अंदर पानी छोड़ दिया ताकि वो पानी रस जाए और आइंदा के बाद इसके नीचे गहराई में भी कोई सुरंग ना बन सके। ये हाल था है कि इसकी वजह से उसकी वो सेज कंप्लीट होती है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो जो सवाल था जो उसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, उसका शायद इसके अंदर जवाब आ गया है कि जो ज़मीनें बेची गई थी ये वो था जो 1924 से लेकर 1930, 32, 33 का इरा जो है उसके अंदर जो ज़मीनें बेची गई थी। वहाँ पे जो यहूदी आए थे वो इक्का दुक्का बाहर से आ रहे थे, जो आके रहते थे, ज़ियारत के लिए वहाँ पे पहुँचते थे, और वहाँ से जो है ना कुछ लोग थोड़ी बहुत ज़मीन ख़रीद के वहाँ पे हो जाते थे। हमारे यहाँ बड़े मशहूर एक राइटर हैं जिन्होंने मज़ाहिया भी लिखा है, कर्नल मोहम्मद ख़ान, उनकी एक किताब है बजंग आमद, अगर जिन लोगों ने पढ़ी हुई है तो उसके अंदर एक बाप है थोड़ा सा, जब वो ट्रैवल करते हुए जाते हैं, लीबिया जाते हुए वो गुजारते हैं उससे, तो उस वक्त उन्होंने उसका एक नक्शा खींचा हुआ है कि किस तरीके से यहूदी वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कितने एक हैं और क्या चीज़ें। क्योंकि ये किताब उसी वक्त लिखी गई थी पहली जंग अजीम के बाद, तो उसका बड़ा क्लियर सा है। इसी तरह मुख्तलिफ सफ़रनामे जो है उर्दू में भी मौजूद हैं, अंग्रेज़ी में तो खैर बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है, लेकिन उर्दू में भी सफ़रनामे मौजूद हैं जिनके अंदर ये होता है कि वो लोग जो जाते थे यरूशलेम और उसके बाद हैफा की तरफ आगे जो सफ़र करते थे फ़लस्तीन के अंदर, तो उन्होंने देखा कि किस तरह छोटे छोटे जो है ना वो घर यहूदियों के बस्तियों से कटे हुए वहाँ पे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ पे जो जब लोगों ने ज़मीनें बेची तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि कोई मास माइग्रेशन आ रही थी और वो उन्हें किसी किस्म का ख़तरा था कि ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए, यहूदी काबिज़ हो जाएंगे। वो ऐसा ही है कि जैसे जो है पेशावर में कोई पंजाबी जाके ज़मीन ख़रीद ले, या जो क्या कहते हैं कोई पठान जाके
تو لاہور میں زمین خرید لے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہاں پہ قبضہ کر رہا ہے یا قبضہ کر لے گا. وہ اتنی معمولی سی تعداد تھی ان کی. اور جو بڑے پیمانے پہ پہلی دفعہ یہودی آئے وہاں پہ، وہ آئے پناہ گزین کی بیس پہ، جنہیں لے کے آیا گیا باقاعدہ طور پہ جو اتحادی افواج تھی، ان کا اسکواڈ کر کے ان کے بحری جہازوں کو، ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک جہاز میں لوگ ہوتے تھے، اور انہیں لا کے فلسطین پہ اوپر ڈمپ کیا گیا. تو ان کو زمینیں کچھ نہیں بیچی، ان کے لیے کیمپ سرکار نے بنائے تھے وہاں پہ. اور جو تیسرے مرحلہ تھا اس کے اندر جو لوگ آئے، ان کے لیے اسرائیل کی حکومت بن چکی تھی، اس کی فوج تھی، وہ باقاعدہ وہ دھکیلتی تھی اور وہ آپریشن چلاتی تھی اور پوری دنیا سے لے کے آتی تھی. اس لیے یہ جو پوائنٹ ہے کہ فلسطینیوں نے زمینیں بیچی اور اس کے اندر وہ ہوا، یہ سرے سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ جسٹ فار آرگومنٹ ہے، اور کوئی چیز اس کے اندر حقیقت نہیں ہے اس کی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو کچھ بھی ہوا 1990 تک، جو فلسطین کی مزاحمت تھی وہ چلاتی رہی ہے جو یاسر عرفات کی تنظیم تھی الفتح. اس نے یہاں پہ بڑے پیمانے پہ پی ایل لو پہلے تھی، اپنا فلسطین لبریشن آرمی، اور اس کے بعد اس کو الفتح نام دے دیا گیا. لیکن ان کے جب اس اکارڈ ہوا، یاسر عرفات نے تسلیم کر لیا وہاں پہ اور وہ بیٹھ گئے. اور اس وقت بھی عرب ممالک کی انہیں جو سپورٹ حاصل تھی، جب وہ انہوں نے وڈرا کر لیا تو اس کے بعد جو ہے نا یاسر عرفات بڑی حد تک مجبور ہو گیا کہ وہ اس مزاحمت کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا. تو اس نے وہاں پہ کر لیا، ان سے ایکارڈ کر لیا امریکہ میں جا کے، اور اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ اس کے ہوا. اور اسرائیل نے جو کمٹمنٹس کی تھی وہ ایک کمٹمنٹ بھی پوری نہیں کی، سوائے اس کے کہ ایک فلسطینی اتھارٹی بنی جس کے پاس ایک میئرشپ ہے ویسٹ بینک کے اندر، پہلے غزہ کی بھی تھی اس کے اندر. لیکن اس کے علاوہ اس اسرائیل نے کوئی بھی چیز تسلیم نہیں کی وہاں پہ. یہاں تک کہ پھر جب دوبارہ شروع ہوا تو 1990 کے بعد جو حماس کا وجود میں آنا ہے، جو پہلا انتقاضہ جسے کہا جاتا ہے، جب وہ موومنٹ اٹھی تو اسرائیلی مظالم کے خلاف وہاں پہ جو ماس موبلائزیشن ہوئی، اس کے نتیجے میں حماس مارز وجود میں آئی. اور حماس کو پھر ظاہر ہے جو مزاحمت کر رہا تھا، چونکہ وہ بیٹھ گئے اور ان کو بالکل جو ہے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنا لیا، تو کہیں پہ بھی کوئی مزاحمت نہیں تھی. تو فلسطینیوں کو جو مزاحمت نظر آ رہی تھی وہ حماس کی طرف سے نظر آ رہی تھی. تو فلسطینی بڑی تعداد میں خصوصاً غزہ کے اندر وہ حماس کے ساتھ شامل ہوئے، اور وہاں پہ جو آئی مارز وجود میں. اچھا، 1990 کے بعد سے جب یہ آیا، حماس مارز وجود میں آئی، اور پھر اس کے بعد یہاں تک صورتحال تھی کہ اسرائیل کی ایئر سٹرائکس جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی تھی. ہر روز، ہر دوسرے روز، ہر مہینے کے اندر لوگ مرتے تھے. اور یہ تو بہت کل کی بات ہے، آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر وہ سارے اخبارات موجود ہیں، وہ سب کی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، ڈھونڈی جا سکتی، سب کچھ مل جائے گا. اچھا، سن جو 9/11 کے بعد جو ہے ایک ایرا نیا آتا ہے جہاں حماس نے اس سے پہلے پھر بم بلاسٹ کیا وہاں پہ، کئی ایک جو ہے نا انہوں نے کیے فدائی حملے کیے، کئی جگہ فائرنگ کی اسرائیل کے اندر جو اس کی تھی. تو اس کے بعد ایک نیا پروسیجر یہ ہوا کہ اسرائیل نے جو غزہ کے ساتھ سرحد تھی اس کو دیوار بنائی، بہت اونچی دیوار بنا کے اس کو بلاک کر دیا. اب وہاں سے کوئی چیز سوائے کچھ مخصوص چیک پوسٹ کے علاوہ اس طرف نہیں جا سکتے. اور وہاں پہ جو لوگ جا رہے تھے وہ صرف اور صرف ان کا یہ تھا کہ وہ مخصوص چیک پوسٹ سے ہی گزر کے جائیں گے، اور وہ تلاشی دے کے لوگ جاتے تھے، اور وہاں سے جو کام کرتے تھے وہاں پہ یا کوئی چیز ضرورت ہوتی تھی تو وہاں سے لے کے واپس آتے تھے. اور اس میں بھی جو اسرائیل کی جس کو چاہتا تھا وہ گرفتار کر لیتا تھا، جو انہیں ان کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے اس کو روک لیتے تھے. تو یہ صورتحال تھی وہاں پہ. سن جو 2000 کے بعد یہ ہوا کہ جب پہلی دفعہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کا کنفلکٹ ہوا اور لبنان کے اوپر اٹیک کیا حزب اللہ کے اوپر اسرائیل نے، ان کے ساتھ جو پہلی جنگ ہوئی، اس کے بعد سے یہ حزب اللہ کو اور جو ایرانی گروپ تھا انہیں یہ فیل ہوا کہ اسرائیل کو اگر کنٹین کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حماس کو اسٹرینتھن کریں. اور یہاں سے وہ چیز ہوئی کہ انہوں نے وہ راکٹ ٹیکنالوجی جو نہیں اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہو رہا تھا، حماس کے پاس صرف چند ایک
دیسی ساختہ جو بم ہوتے تھے وہ بنا لیتے تھے، یا جو ہوتی تھی کیا کہتے ہیں بندوقیں تھی وہ، یا پسٹل تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. اور جب دیوار بن گئی اور وہاں سے اس سے جا رہے تھے تو وہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ حماس کے پاس آپشن ہی نہیں تھا اسرائیل کو کسی بھی طریقے سے ٹارگٹ کرنے کا. تو اسرائیل کے پاس بڑا کھل کے تھا، وہ جب چاہتے ایئر اسٹرائک کرتے. شیخ احمد یاسین جو ہے ان کے اوپر اپاچی ہیلی کاپٹر سے مارا گیا، اس کے بعد عبداللہ رنتیسی جب بنے تو ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، ان کو وہاں پہ شہید کیا گیا. اور یہ حالت ہوئی کہ پھر خالد مشعل کو بنایا گیا، تو وہ غزہ سے باہر تھے، غزہ کے اندر کسی کو دوبارہ سے نہیں بنایا گیا. اس کی پوری پارلیمنٹ کو آ کے اٹھا لیا گیا، لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اور اس صورتحال اس وقت تھی. لیکن چونکہ جب اس طرف سے تھوڑا سا اسرائیل کو ملا اسپیس ملی، تو اس نے دوسری طرف جو ہے جا کے لبنان کی سرحد کے اوپر جو حزب اللہ کا علاقہ تھا وہاں پہ شروع کر دیا تھا. تو اس سے بچنے کے لیے پھر ایرانی اور ٹیکنالوجی اور جو حزب اللہ کی مہارت تھی انہوں نے مل کے حماس کو یہ راکٹ ٹیکنالوجی منتقل کی. اور اس سے پھر شروع ہوا 2003 میں پہلا راکٹ فائر کیا تھا حماس نے. تو اب جو ہے ظاہر ہے انہوں نے اس کو مسلسل سیکھا اور وہ کیا، اور اب وہاں پہ ہو رہا ہے. یہ کل کا جو واقعہ تھا یہ ایک سگنیفیکنٹ تھا، جو پوری دنیا کے اندر جو ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے اس کو پورے مات دے دیا کہ اتنے سادہ قسم کے راکٹس بھی اگر اتنی تعداد میں فائر کیے جائیں تو دنیا کا کوئی آئرن ڈوم جیسا جو فول پروف سسٹم ہے وہ بھی فول پروف نہیں رہتا، وہ بھی بریچ ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ دوسرا جو نقطہ ہے جس کو بہت زیادہ سوال کیا جا رہا ہے، جس کو بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہے کہ اگر فلسطینی یہ کر رہے ہیں تو اس کا جواب اسرائیل کو ملتا ہے، بہانہ ملتا ہے حملہ کرنے کا. تو اس کو بھی میں نے جیسے اس پورے اس کے اندر میں نے جو تھیسس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اسرائیل نے اس کے باوجود بھی یہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل نے کبھی اس میں کوتاہی کی ہو. مطلب وہ پورا حساب دیکھ لیجئے کہ جب اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے 1948 سے لے کر 1967 تک وہ مسلسل جنگ کا ماحول رہتا ہے. اس کے بعد سے مسلسل جنگ کا ماحول، نئی یہودی بستیاں بنانے کے لیے پورے پورے گاؤں کو ڈیمالش کرتے ہیں، وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے آن گراؤنڈ موجود ہے. غزہ سے پہلی دفعہ جب مزاحمت شروع ہوئی ہے تو یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جب اسرائیل کو تھوڑا سا ہو گیا، یہ کہہ لیں کہ اس کے کان کھڑے ہوئے، اور یہودیوں کو، یہودی تو خیر کہنا تو شاید درست نہیں ہو، صہیونیت کو یہ محسوس ہوا کہ اس مزاحمت کا کوئی نقصان ہمیں بھی پہنچ سکتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو بڑھ رہا تھا، جو اسرائیل لینڈ گریبنگ کر رہا تھا مسلسل، جب راکٹ حملے شروع ہوئے تو غزہ کی طرف جو بننے والی آبادیاں تھیں، جو غزہ کی طرف بننے والی آبادیاں تھیں، اس میں کوئی یہودی جانے کو تیار نہیں تھا، اور اب تک بھی نہیں ہے. مطلب نزدیک ترین شہروں سے بھی ان کی آبادی بہت کم ہے، اور ان کی آبادی کا اگر جائزہ لیں آپ، جو سینسز ہیں مردم شماری کے اعداد و شمار 2003 سے پہلے کے اور بعد کے، تو 2003 میں ان کی آبادی کم ہوئی ہے بڑھنے کے بجائے، جبکہ باقی اسرائیل کے اندر ہوئی ہے. اسی لیے اسرائیل نے اب دوسری طرف جو غرب اردن کا علاقہ ہے اس میں بڑی تعداد میں ان کو ایریا کو گریب کرنا شروع کیا اور بستیاں اس طرح بنانی شروع کی ہیں، غزہ کا ایریا چھوڑ دیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہودی ایک بہرحال ایک بزدل قوم ہے، اور جب ان کے اوپر راکٹ گرتے ہیں تو ان کے خیال میں یہ سیف ہیون تھی، یہ ایک بالکل محفوظ جنت بنی ہوئی تھی اسرائیل کے. آپ آ جائیں اسرائیل کے اندر، دنیا سے کسی بھی جگہ جاتے ہیں آپ اسرائیل کے اندر، اب یہودی ہیں اور لینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ پروٹوکول ملتا ہے، وہاں پہ گھر ملتا ہے، وہاں پہ کاروبار کے لیے آپ کے پاس مواقع ہوتے ہیں، زیرو انٹرسٹ پہ آپ کو لون مل جاتا ہے، آپ پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس کی یہ پوری دنیا کی تک رسائی ہوتی ہے، آپ کو ہر طرح کی امیونٹی حاصل ہے وہاں پہ. تو یہ پہلی دفعہ جب راکٹ گر رہے ہیں نا، تو وہ چاہے دو چار ہیں، وہ نقصان کتنا کر رہے ہیں، ان سے ایک بندہ زخمی ہوتا ہے یا دو چار وہ زخمی ہوتے ہیں، یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. لیکن اس کی وجہ سے جو ان کا جو محفوظ ہونے کا، اسرائیل کے محفوظ ہونے کا جو تھا وہاں سے نکل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اسرائیل سے آبادی کا انخلا ہوا ہے 2003 کے بعد. یہ بہت سارے اعداد و شمار جو ہے اس وقت میں اس کا، چونکہ پہلے سے میں نے اس کی پریپریشن نہیں کی ہوئی تھی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ نیٹ پہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ اسرائیل سے انخلا ہوا. لوگ یورپ کے اندر گئے، جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی وہ یورپ کے اندر گئے، امریکہ کے اندر گئے، اور لوگوں نے
बैक आउट करना शुरू किया वहाँ से। तो ये एक वो है कि जहाँ पे मज़ामत, ज़ाहिर है गज़ा बहुत छोटा एक एरिया है जहाँ वसाइल ना होने के बराबर हैं। मतलब आप ये देखें कि इनके जो रॉकेट होते हैं वो फर्टिलाइज़र और चीनी को मिला के बनाए जाते हैं, और जो इसके अंदर खुद इसराइल ये बात कहता है कि जो हलाकत खेज रॉकेट होते हैं वो होते हैं कि जिनका जो बारूद है वो उन मिज़ाइलों के टुकड़ों से हासिल किया जाता है जो गज़ा के ऊपर इसराइल फायर करता है, और वो पूरे तौर पे वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो उनका कुछ हिस्सा बच जाता है, कुछ उनमें से जो बारूद रिकवर होता है उनको हमास अपने रॉकेट्स में इस्तेमाल करती है जो ज़्यादा हलाकत खेज होते हैं, वरना बाकी हलाकत खेज नहीं होते। इस हद तक इसराइल के अंदर इसराइल ने पाबंदी आयद कर रखी है कि सीमेंट एक ख़ास मकदार से ज़्यादा नहीं मिल सकता गज़ा को, इसलिए उसका कोटा मुकर्रर है और वो बहुत माइनर सा कोटा है, उससे ज़्यादा सीमेंट नहीं आ सकता कि वो बैंकर ना बना सके। उनका ये है कहना है कि जी अगर सीमेंट मिलेगा तो ये बैंकर बना लेंगे अपने लिए। इसी तरह स्टील जो है वो किसी तरीके से स्टील जो है वहाँ नहीं जा सकती। तो इन हालात के अंदर भी अगर मज़ामत हो रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इससे दुनिया में पहली दफ़ा ये हुआ कि इसराइल बैकफुट पे आया। 2014 के अंदर जब इसराइल ने हमला किया था गज़ा के अंदर, तो इसराइल की पहली दफ़ा इसराइल को हमास की शराइत के ऊपर जंग बंदी करनी पड़ी थी, और उसमें उसने बहुत सारी चीज़ें ओपन की थी, जिसके अंदर एक जो टर्किश कॉरिडोर जिसे कहा जाता है कि चूँकि टर्की के ताल्लुकात हैं तो टर्की से जो चीज़ें आएंगी गज़ा के लिए, उसके अंदर था कि फ़लाँ 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 आइटम का जो कोटा था वो ख़त्म कर दिया गया और वो डायरेक्ट आ सकती हैं। तो वो टर्किश कॉरिडोर खुला। रफ़ा के अंदर से उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हैं मिस्र के साथ बाकायदा उस मायदे में शामिल था कि मिस्र से ये चीज़ें रफ़ा बॉर्डर से आ सकती हैं। कुछ जो समंदर के अंदर उन्होंने हद मुकर्रर की हुई थी कि जो फ़लस्तीनियों की किश्तियाँ हैं वो समंदर में 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकती, उसको थोड़ा सा उन्होंने एक्सपेंड किया था इसराइली नेवी ने कि आप 5-7 किलोमीटर अंदर तक जाके वो मछलियाँ पकड़ सकते हैं। तो ये उनको हुआ था। और ये जो 2021 का है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये हमला इसराइल ने नहीं किया, ये हमला हमास ने किया। हमास ने जब ये मस्जिद अक्सा के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे थे और वहाँ पे नवाजियों को टारगेट किया जा रहा था जिस तरीके से, वो हम सब के सामने है, हमने खबरें देखी हैं उसको। लेकिन जब ये हुआ तो हमास ने पहली दफ़ा ये हुआ कि उसने इसराइल को एक डेडलाइन दी कि आज शाम 4 बजे तक इसराइल अपनी कार्रवाइयाँ छोड़ के निकल जाए, इसराइली फ़ौजें इतना पीछे हट जाए, जो उनकी लिमिट है उससे बाहर आ जाए। और वहाँ तक जब वो 4 बज गए उसके बाद नहीं हुआ, तो फिर वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई कि दोबारा हमास ने वहाँ पे रॉकेट फायर किए, एक दिन भी, दूसरे दिन भी और आज तीसरे दिन भी। और अब तक की इत्तला है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि इसराइल ने मिस्र को इन्वॉल्व किया है, इजिप्ट को, कि वो मीडिएशन करवाए और जंग बंदी करवा दे इसके अंदर। और हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि शायद कल शाम तक जो है वो हो सकती है, जंग बंदी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसा है कि हमला इसराइल ने नहीं किया बल्कि हमला फ़लस्तीन की तरफ से हुआ और इसराइल ने जंग बंदी की अपील की। और ये मतलब इस जो है ना, आप कह लें कि गुज़श्ता एक सदी के 2014 से अगर हम शुरू करें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके अंदर से ये पहली दफ़ा, बहुत थोड़ा इम्पैक्ट है लेकिन ये पहला एक पत्थर है कि जब फ़लस्तीन की तरफ से जो है ना वो हमला किया गया और उसको टारगेट करके बाकायदा उनको डेडलाइन दे के ऐलान जंग करके वो हमला किया गया, और उसके बाद इसराइल ने उस हमले की शिद्दत को महसूस किया और उसने सीज़ फायर के लिए किया। जी, अब अगर दोस्त कोई सवाल करना चाहे तो मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं, जो कि कुछ लोगों के आ रहे थे, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि रिदम ना टूटे, इस बात को हम कंटिन्यू कर लें, एक दफ़ा एंड तक पहुंच जाए तो फिर उसके अंदर हो रहा है। अच्छा हाँ, एक सवाल जो है वो शिया के हवाले से है। तो देखें, फ़लस्तीन के अंदर शिया नहीं है, मतलब कोई उनकी काबिल ज़िक्र तादाद नहीं है। हो सकता है कोई जो है 1000-2000 के करीब हों लोग, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी काबिल ज़िक्र तादाद नहीं है। सारे सुन्नी हैं वहाँ पे अक्सरियत, और अरब हैं, और वो रहते हैं शियों के साथ। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो जो एक ख़ास सेगमेंट था, चूँकि जब ये गज़ा के ऊपर दीवार बना ली और हमास का कोई भी
نہیں ہو رہا تھا، اس کے بعد داؤ نہیں چل رہا تھا، وہ فارغ ہو گئی تھی، مطلب ایک طرف سے اسے بالکل کارنر کر کے سیج کر دیا تھا، ایک محاصرے کے اندر ڈال دیا تھا. تو اس کے بعد اسرائیل نے جب یہاں پہ شروع کیا حزب اللہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے اپنے اوپر سے پریشر ریلیز کرنے کے لیے اس طرف جو ہے نا حماس کو فیور کرنا شروع کیا، انہیں ٹیکنالوجیز دیں، اس میں ڈرون کی ٹیکنالوجی بھی تھی، اس کے اندر یہ اس کی راکٹ ٹیکنالوجی بھی تھی. تو یہ ہوا جو ہے یہاں پہ، باقی اس کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اچھا، گولان ہائٹس کی بات کر رہے ہیں عبداللہ سالار صاحب، تو گولان ہائٹس شام کے ساتھ سرحد ہے، جو شام کا علاقہ ہے، اور جس کے اوپر قبضہ کیا تھا اسرائیل نے عرب اسرائیل جنگ کے اندر. مجھے یاد نہیں ہے کہ پہلی تھی یا دوسری تھی، میرے خیال میں دوسری یا تیسری جنگ میں، مجھے کنفرم نہیں ہے. کہ اسرائیل نے قبضہ کیا تھا اس کے اوپر، اور وہ ایک متنازع علاقہ ہے. کبھی جو شام نے واپس لینے کی اسے کوشش نہیں کی، اس کے اوپر چل رہا ہے. اب کچھ عرصہ پہلے جو ہوا تھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، اسرائیل نے اسے ضم کر لیا تھا اپنے اندر، ضم کرنے کا اعلان کیا تھا. باقی جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، وہ بارڈر ہے جو شام کے ساتھ ملتی ہے، اور وہ پہاڑی علاقہ جسے گولان ہائٹس کہا جاتا ہے.